میں صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال اور خوشحال خان خٹک، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ آج ہم اس تقریب میں جو ان کے نام سے منسوب ہے اس میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اقبال کا عہد دیکھیں، اقبال جس عہد میں تشریف لے کے آئے وہ ایک بدقسمت عہد تھا، جس وقت پوری دنیا اسلام مختلف کالونیل پاورز کا شکار ہو چکی تھی۔ آج ہم یاد نہیں کرتے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے 1857 ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جو غدر ہندوستان میں ہوا، آزادی کی تحریک جس طریقے سے ناکام ہوئی اور اس کا برا اثر مسلمان کلچر پہ، مسلمانوں کی سیاسی وحدت کے اوپر، ان کے ملی تشخص پہ جو پڑا وہ بہت گہرا تھا۔ اس کے بعد مغرب پرستی کی اور مغرب کی کورانہ تقلید کی جو روش یہاں پہ عام ہوئی، اس نے جو اثر ڈالا۔ اور تیسرا واقعہ جس نے بہت زیادہ اقبال کو متاثر کیا وہ روس کا بولشوک انقلاب تھا۔ اور تیسرا واقعہ جس نے اقبال کو اس سے بھی زیادہ متاثر کیا وہ خلافت کا انہدام تھا، خلافت کا خاتمہ تھا۔ اس سارے تناظر میں اقبال اپنی قوم کو جس طرح دیکھتے تھے، اقبال کی نظر میں قوم میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اگر آپ سارے انگریڈینٹس جمع کریں جسے گورنر صاحب نے شاہین سے تشبیہ دے کے پیش کیا، وہ بنیادی طور پہ ایک قبائلی انسان کی نیچر تھی، جسے اقبال ہر قوم کے اندر اور خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر زندہ، تابندہ اور اجاگر دیکھنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر حمیت ہو، غیرت ہو، اس کے اندر ہمت ہو، وہ کسی کا دست نگر نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے اندر صداقت ہو، اس کے اندر عدل ہو، اس کے اندر اپنی زبان، اپنے وعدے کی پاسداری ہو، اس کا ہاتھ کسی جگہ کشکول نہ بنے۔ یہ وہ ساری صفات تھیں جو اقبال کو متاثر کرتی تھیں، اور ان صفات کے لیے علامہ اقبال نے دنیا کا اور تاریخ عالم کا جو مطالعہ کیا، ان میں سے اقبال نے چن چن کے افکار مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، اور ان میں اقبال نے سب سے پہلے قرآن کو دریافت کیا، اس کی بازیافت کی بات کی، اور قرآن میں حمیت کے، آزادی کے جتنے استعارے تھے ان کو پیش کیا کہ اس قوم کے اندر حریت کو، آزادی کو بیدار کیا جائے۔ ان میں آپ اگر اقبال کے کلام میں دیکھیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقبال کو نمرود کی آگ میں ابراہیم کا جانا علیہ السلام حریت کا ایک استعارہ لگا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کی للکار، جسے اقبال کہتے ہیں کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اسی طرح اقبال نے حضرت رسول اللہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو چیزیں اخذ کیں، ان میں حریت تھی، آزادی تھی، عشق تھا، وحی تھی، خدا کے ایک ہونے پہ یقین کامل تھا، اور یہ کہتے تھے کہ نعرہ لا کیسر و کسرا کیزد، اور اقبال کہتے تھے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جس کے دین میں ملوکیت حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اقبال کو متاثر کرتی تھیں۔ اس کے بعد اقبال نے صحابہ کرام میں اس چیز کو دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر سے جس طرح سورہ اخلاص کی آپ تشریح دیکھ لیں رموز بے خودی میں، طویل چیز ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر کی جو مثالیں پیش کی، عربوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بعض اندر آفری روح عمر۔ اسی طرح ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ ان لوگوں سے اقبال نے یہ دریافت کیا، اور اقبال نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حریت کو دریافت کیا۔
کہ رمز حریت از حسین آموختم، ہم نے حسین سے اس رمز کو سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اقبال نے اسلامی تاریخ میں جب جھانکا، غزنوی کو اقبال نے پیش کیا، کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر دیر و حرم کے سومنات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ صلاح الدین ایوبی کو دریافت کرتے ہیں، سلطان ٹیپو کو دریافت کرتے ہیں۔ آپ کبھی جاوید نامہ میں اقبال کی نظم دیکھیں جو انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھی، اور دریائے کاویری کے کنارے کھڑے ہو کے جو خطاب کیا، وہ سب حریت تھی۔ اور اسی بازیافت میں جس میں وہ ایوبی کو دیکھتے ہیں، فقر جنید، فقر با یزید کو دیکھتے ہیں، جس میں وہ غزنوی کو دیکھتے ہیں، جس میں وہ اہل بیت اور صحابہ کو دیکھتے ہیں، جس میں وہ حضرت نبی اکرم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں، جس میں وہ انبیاء کو دیکھتے ہیں، اس حریت کے تسلسل میں ایک شخص کو اقبال نے بازیافت کیا، اس کا نام خوشحال خان خٹک تھا۔ اور خوشحال خان خٹک سے اقبال کا جو تعلق ہے وہ حریت کا تعلق ہے، آزادی کا تعلق ہے، حمیت کا، غیرت کا، جذبے کا تعلق ہے، صداقت کا، شرافت کا، زبان کی پاسداری کا تعلق ہے، اور ملت کی وحدت کا تصور ہے۔ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے، خوشحال خان خٹک کی وصیت، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم۔ اس میں اتنی گونج ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک قبائلی بچے کو خوشحال خان خٹک کا یہ منشور یاد ہونا چاہیے کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کوہستان کا یہ بچہ ارجمند، کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ مغل شاہ سواروں کی گرد سمند۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میری قبر ایسی جگہ بنانا جہاں پہاڑوں کی چلتی ہوا سے مغل شاہ سواروں کے گھوڑوں کی گرد بھی نہ پہنچے، میں ایسی آزاد فضا میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو خوشحال خان خٹک کے اندر جو حریت تھی، یہ اقبال اسے عزیز سمجھتے تھے۔ عزیز تر ہے انہیں خلعت وزیری و محسود، ابھی یہ خلعت افغانیت سے ہیں آری۔ اقبال ان قبائل کی وحدت چاہتے تھے، اور یہ جو قبائل کی وحدت تھی، یہ تصور اقبال نے خوشحال خان خٹک سے حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ان کی جو آپس میں مماثلتیں، انسپریشن ہے، ظاہر ہے خوشحال خان خٹک پہلے تھے اور اقبال نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن میں اختتام کرتے ہوئے اپنے آنے والے مقررین کے لیے اس ساری گفتگو کو رکھتا ہوں کہ وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ ایک بات میں اختتام پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، مجھے اس شہر سے بہت محبت ہے۔ کئی شہر ہیں جہاں ضلع ملتے ہیں، جہاں پشاور وہ شہر ہے جہاں تہذیبیں آ کے ملتی ہیں، جہاں جغرافیے ملتے ہیں۔ پشاور سنگم ہے سنٹرل ایشیا کا اور ساؤتھ ایشیا کا، اور کئی تہذیبوں کا مرکز ہے۔ قبل مسیح میں اس کی آبادی 1,20,000 تھی اور دنیا کے 7 بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس شہر کی اپنی تاریخ ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اور میں ساری وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کے لیے کی تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس حسین جمیل شہر کے لیے وہ ساری دعائیں کروں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، اس میں رزق کو وافر کرے، خیر کو وافر کرے، برکت کو وافر کرے، شفا کو وافر کرے، اور اسے ہر وبا سے، ظلم سے اور ظالم سے محفوظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیں، اس وقت وہ کلچر، وہ تمدن، تہذیب جس کا نمائندہ خوشحال خان خٹک ہے، وہ تمدن اور تہذیب
جس میں خوشحال خان خٹک کے نفس بابرکت سے آگ پھونکی گئی، اس کے نمائندے آگے کون کون آئے؟ اگر آپ جاوید نامہ دیکھیں اقبال کا، تو اقبال احمد شاہ ابدالی کو بھی خوشحال خان خٹک کی اسی تحریک کا تسلسل سمجھتے ہیں اور ان کے اندر اسی جذبے کی بازیافت کرتے ہیں، اور اس لیے اسے اقبال مؤسس اعلیٰ کا لقب دیتے ہیں، جدید افغان قومیت کا۔ لیکن آپ دیکھیں آج بارڈر کے پار ہندوستان میں اس افغان کلچر کی، ان افغان عمائدین کی، ان افغان عظیم لوگوں کی کس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، فلمیں بنا کے کس طرح ان کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ وہ تو دشمن ہے، وہ تو یہ کرے گا، لیکن ہماری خاموشی کس چیز پہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بڑے ہرات سے ہجرت کر کے اس خطے میں آ کے آباد ہوئے تھے، کیا ہم چور ڈکیت تھے؟ میں اس کا جواب نہیں دیتا، اس کا جواب ششی تھرور سے پوچھیں، جس نے برٹش راج ان انڈیا ایرا آف ڈارکنس کے اندر یہ لکھا کہ ہندوستان گلوبل جی ڈی پی کا 29% تھا۔ میں ششی تھرور سے آج پوچھتا ہوں، یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ اس تقریب میں، جناب ششی تھرور، جس وقت ہندوستان گلوبل جی ڈی پی کا 29% تھا آپ کے بقول، کیا ہندوستان پہ کانگریس کی حکومت تھی؟ کیا ہندوستان پہ بی جے پی کی حکومت تھی؟ نہیں، ہندوستان پہ ترکو افغان نیشنز حکومت کرتی تھی۔ آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور بنایا تھا۔ ہم چور ڈکیت نہیں تھے، ہم لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ہم جس خطے میں گئے ہیں اس خطے کو ہم نے خسرو دہلوی دیا، اس خطے کو ہم نے تاج محل دیا، کیا کچھ نہیں دیا ہم نے ہندوستان کو۔ اس لیے مجھے دشمن سے گلہ نہیں ہے اگر آج وہ ہماری اس آئیڈینٹی پہ حملہ آور ہے، مجھے گلہ اپنی خاموشی پہ ہے، مجھے گلہ اس مفاہمت پہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں کے تمدن پہ ہونے والے حملے سے جو مفاہمت کر رکھی ہے۔ میں اس شہر میں جو مرکز ہے اس سارے تمدن کا، اور جو تمام افغان قبائل جس کو اپنا کلچرل کیپٹل کہتے ہیں، اس میں تمام قبائل سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ کو یہ یلغار جو بالی ووڈ کی ہماری اور آپ کی کلچر اور تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے بپا کی گئی ہے، ہمیں اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، علمی، قلمی، تمدنی جواب دینا چاہیے، اور اس پہ اپنا ریبٹل دینا چاہیے، اور اپنا رسپانس دینا چاہیے، اور اپنا موقف دینا چاہیے۔ اور آج کی یہ تقریب ان دونوں حریت کے استعاروں، خوشحال خان خٹک اور علامہ محمد اقبال پہ منعقد ہے، جو ہمارے اندر اسی حریت کی اور اپنے کلچر اور تمدن کی آبیاری کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گورنر ہاؤس کی ساری ٹیم کا، انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔